شاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي رحمة للعالمين. حمد و ثناء باری تعالیٰ کہ لائق ہر حمد و ثناء ذات وحدہ لا شریک اور بے حد درود و سلام نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرنے کے بعد میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں جہاں ہم تاجدار حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کا ذکر کر سن رہے ہیں، وہیں پہ جناب علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کی بھی زیارت ہم کو ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب سید نوید الحسن شاہ صاحب اور جید علماء کرام، میں صرف طالب علم کے طور پر اپنی حاضری لگواؤں گا۔ دعائے اللہ بولنا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، یہ سب توفیقیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ کیونکہ میں کچھ دوست جانتے ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دو کلام اور اس کے بعد پھر کلام۔ پنجابی کا کلام جنہ لکھیا مکانہ کے علی مولا۔ واہ واہ واہ، سلامت رہیں، کیا بات، مکانہ تے علی مولا، علی مولا، واہ واہ، علی مولا او پارے رے شیطانہ تے علی مولا، او پارے رے شیطانہ تے علی مولا، علی مولا کہ علی کا نام لینا بھی عبادت وچ ہی شامل ہے۔ علی کا نام لینا ہی عبادت وچ ہی شامل ہے۔ صدا رکھیے زبانہ تے علی مولا۔ بھائی علی مولا سے کیا علی کا نام لینا بھی عبادت وچ ہی شامل ہے۔ صدا رکھیے زبانہ تے علی مولا، علی مولا۔ نشانہ دشمن حیدر کے جاوے نہ خطا تیرا، نشانہ دشمن حیدر کے جاوے نہ خطا تیرا، تو لکھیا کر کمانا دے علی مولا، تو لکھیا کر کمانا دے علی مولا، علی مولا کہ علی دے دردہ چاکر بان دہاڑے حشر دے رکھی، علی دے دردہ چاکر بان دہاڑے حشر دے رکھی، کریں گا ناز شانہ دے بھائی، کریں گا ناز شانہ دے علی مولا، علی مولا ہے صبح و شام دا نعرہ علی دے نام دا نعرہ۔
اسلام دا نعرہ وجے دوہاں جہاناں تے علی مولا اور میرے دل کی صدا علی مولا میرے دل کی صدا علی مولا علی مولا اور تن کی شفا واہ میرے دل کی صدا علی مولا اور تن کی شفا اور مشکلیں دور ہٹ گئی مجھ سے میں نے جب بھی کہا مشکلیں دور ہٹ گئی مجھ سے میں نے جب بھی کہا اور یا علی پکاریں گے یہ ہے عہد وفا یا علی پکاریں گے یہ ہے عہد وفا اور ایک اعلان بر غدیر خم ایک اعلان بر غدیر خم مصطفیٰ کی عطا علی مولا مصطفیٰ کی عطا علی مولا واہ باب علم نبی سے وابستہ باب علم نبی سے وابستہ کہہ رہے ہیں گدا باب علم نبی سے وابستہ کہہ رہے ہیں گدا علی مولا اور صحن کعبہ کا بت شکن حیدر شکریہ صحن کعبہ کا واہ واہ سلامت رہیں بت شکن حیدر ایک تازہ ہوا جو مصیبت میں ہے رضا ان کو کریا کریا بتا کریا بتا اور نام جب بھی لیتا ہوں نام حیدر کا جب بھی لیتا ہوں نام فیض پاتا ہوں عام حیدر کا جب بھی لیتا ہوں نام حیدر کا فیض پاتا ہوں عام حیدر کا اور سوچ سے ماورا ہے عالی ہے دانشور بھائیوں کے لیے پڑھے لکھے بھائیوں کے لیے سوچ سے ماورا ہے عالی ہے کتنا اونچا مقام حیدر کا اور نازا محشر میں ہو مقدر پر مل گیا جس کو جام حیدر کا واہ 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 سبحان اللہ مل گیا جس کو جام اور کیف مستی وجود پر چھائی جب بھی لکھا کلام حیدر کا کیف مستی وجود پر چھائی جب بھی لکھا کلام حیدر کا بارگاہ سید الولائد میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا گھر سے کوئی اور عنوان بنا کے آیا ہوتا ہے محفل میں کسی نہ کسی بات سے انسپائر ہو جاتا ہے کہ بلاکاری صاحب تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے سورہ یونس کی آیات آپ نے پڑھی بیٹھے بیٹھے بس اسی کو گفتگو کا صحرا بنایا ہو اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے میرے رب نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم آپ کو کوئی خوف تو نہیں ہے آپ ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سادہ سا ترجمہ باہر مرتبہ آپ نے سنا کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے
نہ غم ہے. خوف اور غم یہ دو کیفیات ہیں. خوف ہوتا ہے کسی آنے والے وقت میں کسی شے سے ڈرنا، اور غم ہوتا ہے کسی گزرے ہوئے سانحے یا حادثے کو یاد رکھنا. اب رب فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی ہیں ان کی اگلی زندگی بھی سکون والی ہے، ان کی گزری زندگی بھی چین والی ہے. اور یہ چین اور سکون ضمن عرض کرتا چلا جاؤں، یہ دولت کیسے ملتی ہے؟ اس خزینے کی کنجی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خبردار میرا ذکر، دلوں کا اطمینان. اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ مرکز علم کے تحت پروگرام ہے، ہم نے اپنی دعوت بھی دینی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں، آپ کے خوف ختم ہو جائیں، آپ کے دکھ ختم ہو جائیں، تو آپ اللہ کا ذکر کیا کریں. اللہ کا ذکر عبادت ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کا ذکر عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یار کا ذکر ہی میرا ذکر ہے. میرے یار کا ذکر ہی میرا ذکر ہے. اور اسی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو ذکر الہی ہے، حضور ذکر الہی ہے، فرمایا کہ وہ ذکر جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے وہ محمد کریم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ ہے. اس لیے اس ذکر سے ہمیشہ اپنے دل کو اطمینان کی دولت دے. دیکھیے جس طرح ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ اگر اچھا ہو تو ملک خوشحال ہوتا ہے، اور اگر بادشاہ کے ہاتھ میں ہی کاسا ہو، دوسرا بندہ دوسرے سے ادھار مانگنے پھرتا ہوتا ہے. آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بادشاہ ذہین ہے، فطین ہے، عاقل ہے، تعلیم یافتہ ہے، باشعور ہے، اور مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، نظام مصطفیٰ کا علم بردار ہے، تو پھر ملک میں بہار آئے گی، سکون آئے گا، چین آئے گا، پھر چہرے مرجھائے نہیں ہوں گے، پھر نماز میں بھی بجلی اور گیس کے بل کا خیال نہیں آئے گا. کیوں؟ بادشاہ، اور جس طرح صاحب ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، میرے رب نے اس جسم کے ملک کا بادشاہ دل کو بنایا ہوا ہے. جب چاہتے ہو کہ تمہارا بدن پریشان حال رہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا یہ وجود ہر وقت سوچوں میں کھلتا رہے، پریشان رہے، لرزا رہے، ترسا رہے، تو پھر اس دل سے ذکر الہی دور کر دو. اور اگر چاہتے ہو کہ جسم کا روئے روئے شان ہو، فرحت میں ہو، سکون میں ہو، بھائی پھر کچھ نہ کریں، بیٹھے اس قرآن کی طرف جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. تیرا پورا وجود چین کی دولت پا جائے گا اگر تو اپنے دل کو یاد الہی میں محو کر دے گا.
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بھائی تو ولیوں کی بات کرتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے ولایت زمانے کو ملتی ہے. پچھلی زندگی بھی اطمینان والی رکھتے ہیں، ان کی آنے والی زندگی بھی اطمینان والی. تیری بستی میں کوئی ولی ہو مطمئن ہوگا، اور یہ پیمانہ ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ جو مطمئن ہے اسے ولی سمجھ. سادہ سی بات ہے. جو پریشان ہے، چاہے پجیروں پہ بیٹھا ہے، چاہے کروڑ روپے کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، جو پریشان ہے بھائی، اس نے جبہ بھی پہنا ہے، دستار بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، تجھے تو پہچان شناخت قرآن نے دی ہے، وہ ولی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسی نہر کے کنارے دو بکریاں ان کو گھاس کھلا رہا ہو، لیکن مطمئن ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اذان میں نام مصطفیٰ آئے تو چوم کے آنکھوں سے لگائے، نام حیدر آئے تو سر کو جھکائے، علی کے بچوں پر جان قربان کرنے والا ہو. بھلے سے غریب ہے لیکن گھر میں بی بی پاک کی نیاز دینے والا ہو. ارے چوبے لگے، دستارے لگے، یہ دیکھ کہ کس طرح میں آل مصطفیٰ کی محبت موجود ہے، اصحاب مصطفیٰ کی محبت موجود ہے. ولی بڑی شان والا. اچھا ولی بنتا کیسے ہے؟ بڑا ہی بے ادب بد نصیب ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں اللہ کا ولی نہیں بننا چاہتا. آپ بننا چاہتے ہیں نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ولی بنتا کیسے ہے؟ ولی بنتا ہے کیوں حضرت؟ ولی کس سے بنتا ہے؟ اور تقویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ کس دکان سے ملتا ہے؟ کس جگہ سے ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، جس میں نقص کجی نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے کن کو؟ تقویٰ والوں کو. تقوی کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ تقویٰ ملتا ہے نفس پر قابو پانے سے. کس سے ملتا ہے؟ نفس پر قابو پانے سے. اللہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ مسلسل ہمیں پریکٹس کرواتا ہے. کس سے؟ تقوی سے، رمضان سے، واہ واہ، روزے سے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ہے تقوی کا ایک زینہ، تقوی کا رستہ. روزے رکھو، نفس پر قابو پاؤ. اصل روزہ بھوک پیاس چھوڑنا نہیں ہے، وہ اس کے تحت ہے. اصل روزہ یہ ہے کہ نفس کی بھوک ختم کر، اپنی خواہشات پر قابو پا. اور یہ 1 مہینہ پورے 11 مہینوں تک فیض دیتا ہے. اگر نہ اللہ 6 مہینے کے بعد پھر روزے لے آتا. توجہ، روزہ کیا دیتا ہے؟ تقویٰ دیتا ہے. اب تقویٰ تجھے حاصل ہو گیا، جو سبق رمضان میں پڑھا پورے 11 مہینے اس پر تو نے عمل کیا.
روزہ صرف ایک مہینہ نہیں، اس کے ثمرات کو پورا 11 ماہ اپنے آپ پر اپلائی کیا، تجھے مل گیا تقویٰ، اور جب تقویٰ ملا تو پھر اگلا سبق کیا ہے؟ کہ اگلا سبق ہے تقوی کے بعد ان اولیاء ان المتقون۔ میرا رب کہتا ہے کوئی اتنی دیر تک ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ تقویٰ حاصل نہ کرے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی شیخ انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تقویٰ، تقوی سے ولایت، تقوی سے ولایت، اور ولایت ملتی ہی اس کو ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو۔ تو قرآن اور رمضان کو جدا سمجھتا ہے؟ والضحیٰ کے چہرے والے نے فرمایا قیامت والے دن رمضان اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ کہہ ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ایسا ہی ہے، رمضان اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ جس نے رمضان کا اور قرآن کا ادب کیا ہوگا کہ کہیں کہ مولا یہ تیرے نبی کے سینے ادب پر نازل ہونے والے قرآن کو بھی مانتا رہا ہے، رمضان کو بھی مانتا رہا ہے، یاد اس کی بخشش فرما۔ ابھی ضمنی گفتگو ہے، ابھی ابتدائیہ ہے بھائی، کہیں لے کے جانا ہے، جہاں جانا ہے بڑا عالی دربار ہے۔ اچھا یہ ہو گئی ولایت، اس کا رستہ اختیار کر، قرآن پڑھ، روزے رکھ، نفس امارہ کو مار۔ جب تو ولایت کے درجے میں آئے گا پھر سن، اتنی دیر تک ولی نہیں بن سکتا، تیرا تقویٰ اتنی دیر تک سرٹیفائیڈ نہیں ہوگا، تیرا تقویٰ اتنی دیر تک تجھے وہ رنگ نہیں دلائے گا جب تک، بھائی کب تک؟ کب تک؟ آئیے ذرا شیخ مجدد کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت گرمی میں جوتی جس کی جہانگیر کے آگے بہت شیخ مجدد۔ آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ کوئی اتنی دیر تک ولی بنتا ہی نہیں ہے، بھلے سے لاکھ تقوی کے رستے پر چلے، دن میں رات مسلسل مشقت کرے، فرمایا اتنی دیر تک ولی بنتا ہی نہیں ہے جتنی دیر تک اس کے تقوی کو کوئی سند نہ دے، جتنی دیر تک اسے کوئی ولایت میں مستند نہ کر دے۔ مجھے ضرورت پڑی، میں نے کہیں اپلائی کرنا تھا، میرے پاس جو سند کی کہا کہ اس کی فوٹو کاپی لاؤ، میں وہاں لے کے دفتر میں چلا گیا، کہنے لگے بھائی یہ فوٹو کاپی ہے تو تیری، لیکن اس پر کسی گیسٹنگ آفیسر کی ٹھپی لگوا کے لا، اس کو اٹیسٹ کروا کے لا، مانتے ہیں رول نمبر بھی تیرا ہے، مانتے ہیں یہ مضامین تو نے پاس کیے ہیں، مانتے ہیں تیری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈویژن ہے، لیکن اس دفتر میں اتنی دیر تک تیرا یہ کاغذ قابل قبول نہیں جب تک کہ کوئی اتھینٹک گزٹڈ آفیسر اس کو مہر نہ لگا دے، اٹیسٹڈ نہ کر دے۔ بھلے سے نمازیں پڑھ، روزے رکھ، ورد کر، وظیفے کر، ذکر کر، دن پہ رات ریاستیں، مجاہدے، مکاشفے، عبادتیں کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں تیری یہ سند تب قابل قبول ہوگی۔ مجدد فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ اس کو علی کی مہر نہیں لگتی ہے۔
میرے مرشدی گرامی میرے پیر صاحب وہ اپنے پیر کے لگنے گانے والے کبھی زبان سے علی کا بھی نام لیا تھا، جس سے یہ فیض ملا ہے جس کے لطف و کرم سے میرے پیر کا آستانہ قائم ہے۔ علی وہ ہے کہ جو مہر لگاتے ہیں، مہر کسے لگتی ہے؟ جو وفادار مصطفیٰ ہو۔ اور نام کیسے جاتے ہیں؟ علی درود پڑھ مدینے نام جائے گا۔ بھائی چھوٹی سی بات، علی درود پڑھ کثرت سے پڑھ، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جتنا درود پڑھتا ہے، جب جب درود پڑھتا ہے، میری بارگاہ میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ ارے تیرے میرے اندر کوئی تو ایک خوش قسمت بیٹھا ہے کہ جس کی زبان ہر وقت درود سے تر رہتی ہے، اور جب بار بار فرشتہ جا کے کہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلانا پھر درود پڑھ رہا ہے، پھر درود پڑھ رہا ہے، آقا پھر درود پہ کیا ہے، تو مصطفیٰ ایک دن ایسے راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں علی میں فلاں بستی کے فلاں غلام سے راضی ہو گیا ہوں، اب اس کی سند پر مہر لگا دینا۔ واہ 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 سبحان اللہ، یار بنا دینا، اسے جامع معرفت عطا کر دینا، اسے اپنی بستی میں سب سے منفرد کر دینا۔ اللہ اکبر حقن کے سیزا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کا رابطہ، جملہ پیش کر رہا ہوں، جس کا رابطہ حضور سے ہو جائے، اس کے پچھلے غم بھی ختم، آنے والا حزن بھی ختم، آنے والا خوف بھی ختم ہو جائے، پھر اس کا تقیہ نبیوں کے تاجدار پر ہوتا ہے۔ پھر سنیے کیا حضرت علی آج سے 1400 سال پہلے سے مہر لگا رہے ہیں؟ واہ میں اپنی کروں کوئی بھی رابطہ نہیں، بچہ اٹھے حضرت نے اپنی طرف سے بونگی مار کے اتنی لمبی چھوڑ کے نہ، شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ علی کی مہر آج سے کام نہیں کر، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ علی کی مہر آج سے کام نہیں کر رہی، علی کی مہر کب سے کام کر رہی؟ 1400 سال پہلے۔ جی نہیں، مجدد پاک فرماتے ہیں آدم سے لے کر آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، میں اپنے انداز میں ایک جملہ دیتا ہوں، واہ 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 آدم سے لے کر آخری آدمی تک علی کی مہر کام آتی رہی ہے، علی کی مہر کام آ رہی ہے۔ آج مسرور ہو کے بیٹھو نا، آج چہروں میں مسکراہٹ لاؤ نا، آج ذکر حیدر کنار ہو رہا ہے، اپنے بدن کے ساتھ روح کو بھی اس جشن میں شامل کرو نا۔ آج اپنی توجہ نجف کے تاجدار کی طرف کرو نا، کہ اتنے عرصے سے آپ ولی بناتے آ رہے ہیں، میں بھی تو آپ کے در کا نوکر ہوں۔ کیا علم کہ بیٹھے بٹھائے میرا علی کرم فرما دے، آیا تھا تو نمازی تھا، جا رہا ہے تو رب کا ولی بن گیا۔ کب سے مہر لگی ہے؟ آدم سے لے کر آخری آدمی تک مہر علی کی چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جب تصدیق کرتا ہے، علی جب تصدیق کرتا ہے، میں چلا کلاس والا مسرور سے، مجھے کاغذ اٹیسٹ کروانے پڑ گئے سنبھلیال سے، پرنسپل صاحب مجھے جانتے نہیں،
بس وہ پیش کریں گے کہ بھائی میں آپ کو جانتا نہیں، یہیں سے کوئی اپنا سفارشی لے کے آؤ۔ یہ بڑا ذمہ داری والا مسئلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے علی جس کی سند ولایت پر مہر لگاتے ہیں اس کو جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اللہ اکبر، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں۔ صاحب علی کب سے مہر لگا رہا ہے؟ آدم سے۔ اچھا، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ولی آئے، دیکھیے کہ مجھ سے کوئی کہے کہ اس پوری مذہب میں آپ کو جو سب سے سونا نظر آتا ہے اسے کھڑا کریں۔ تو میں قبلہ شاہ صاحب سے لے کر آخری بندے تک سب کے چہروں کو دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا؟ انصاف کا تقاضا یہی ہے، سب کو علی پہلے سب کو دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والے مجھے پتا نہیں ہے کیا علم مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ علی پہلے سب کو دیکھتے رہتے ہیں، علی سب کو پہلے دیکھتے رہتے ہیں۔ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ جسے سمجھ آئے وہ بولے، کب سے دیکھ رہے ہیں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو دیکھا۔ جو جو اہل ہوتا گیا علی ولی بناتے گئے، جو جو اہل ہوتا گیا۔ تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ تو علی کی شان ہے، چہرہ چہرہ جانتے ہیں، بستی بستی جانتے ہیں، علاقہ علاقہ جانتے ہیں۔ اب ذرا میں پچھلے ایک ولی کا ذکر نہ کروں جس کو کبھی مہر لگی تھی اور اللہ نے اس کی مہر کی عظمت کا پاس کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اس ولی کا ذکر کیا۔ ولی بھی کوئی عام نہیں ہے، ایسے نبی کا ماننے والا ہے جسے اللہ نے بادشاہت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ دربار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس میں سوال پیدا ہو گیا ملکہ بلقیس کا، اس کے تخت کا، رستے کی دوری کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت وہاں سے اٹھائے، ہمارے قدموں میں حاضر کرے۔ جنوں میں سے ایک جن اٹھا، عفریت کہا جاتا ہے اسے، وہ اٹھا کہنے لگا حضرت آپ کی کچہری پر برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے قدموں میں حاضر کرتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہ، کہنے لگا حضرت موقع تو دیجیے، میں کبھی بھی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کبھی بھی ہوں، امین بھی ہوں، کبھی بھی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے روکا نہیں کہ کبھی تو اللہ ہے، جسے سمجھ آئی وہ بولے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے روکا کہ کبھی کس کا نام ہے؟ بولیے کس کا نام ہے؟ مقتدر کون ہے؟ اللہ۔ منتقم کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ والی کون ہے؟ اللہ۔ کبھی کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے روکا نہیں، کبھی تو اللہ ہے، تو شرک کر رہا ہے۔ سلیمان جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا اللہ بھی علی ہوگا اور ابو طلحہ بھی علی ہوگا۔ اللہ بھی علی، اللہ علی ہے یا نہیں ہے؟ پریشان ہو گیا۔ اللہ کیا ہے؟
بھائی یہ تو وہ نام ہے آپ پیشانی زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں سبحان وحول علی عظیم اللہ بھی اور ابو تراب بھی پھر سن اللہ بھی غنی عثمان بھی غنی کہنے ذرا اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا کیسے کیوں اعتراض کیسے اعتراض اللہ کبھی ہے سلیمان اسے اجازت دے رہے ہیں روک نہیں رہے کہ تم اپنے آپ کو کبھی کہہ رہا ہے تم نے شرک نہیں کیا کیونکہ تم مجازی طور پر طاقت کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے اللہ حقیقی طور پر کبھی ہے بات کا نکھیڑا ختم ہو گیا کہنے لگا میں کبھی بھی ہوں امین بھی ہوں میں کہتا ہوں فرمایا تو جو ٹائم بتا رہا ہے وہ ٹائم بہت زیادہ ہے ہمیں تو اس سے بھی پہلے چاہیے سلیمان کہنے لگے وہ تخت ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے اب آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به ان یرتد الیک طرفک حضرت کہنے لگا وہ کون ایک بندہ جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ آہ کا زرد تھا رنگ کا زرد تھا جسم کا کمزور تھا کہنے لگا قال الذی عنده علم من الکتاب وہ ایک بندہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا ملال کتاب پورا علم نہیں قرآن ہے نا علم ملل کتاب کتاب کا سارا علم نہیں تھا علم میں سے کچھ تھا وہ کہنے لگا ہاں حقیقت ہی میں اسے میں حاضر کرتا ہوں قبل آئی یا تدا یہ قطار فک اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکیں میں نے آج سے 15-20 سال پہلے کہیں پڑھا تھا کہ جب انسان پلک جھپکتا ہے تو 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ لگتا ہے پلک واپس یہ شکل ایسے چلتا ہے ایسے چلتا ہے ایسے چلتا ہے پھر سنو پلک جھپکنے سے پہلے یہ تو اتنا وقت لگتا ہے مائکروز میں اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہمارا وہ موضوع نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بھائی بھلے سے سیکنڈ کا کتنا حصہ لگے ایک لمحے کے لیے آنکھ تو بند ہوتی ہے وہی نے کہا حضرت آپ کی نگاہ مجھ پر مسلسل رہے تو تخت کیا ابھی حاضر کر دیتے ہیں سارا فیض تو آپ کی نگاہ میں ہے سارا کمال تو آپ کی نگاہ کا ہے آپ کی نگاہ رہے ابھی تک اچھا علم کتنا قرآن کہتا ہے کتاب میں سے تھوڑا سا کتاب میں سے بولیے ذرا کتاب میں سے تھوڑا سا اپنے پورے علم سے بولیے کتاب میں سے تھوڑا سا جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے سنیے ذرا مزہ لیجئے گا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاتا ہے بھائی اتنا وقت ہی نہیں لگا وہ گیا کا فاصلہ کیا ہے ٹائم اینڈ سپیس زمان و مکان اتنے وقت میں کوئی کیسے جائے گا اس سے پہلے گیا وہ کمرہ دیکھا جس کے 6 کمروں کے بعد مزید تاروں میں بند اتنا بڑا تخت تھا 80 گز 40 گز ایسا ہی ہے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 40 گز اونچا اتنا بڑا تخت مرصع تخت ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں آج سے پہلے گیا نہیں علم کتنا ہے بولیے تھوڑا سا اور قرآن کہتا
چاہتا ہے تو لاتا ہے. آپ میں سے کوئی کہے جناب پانی لائے میں جاؤں گا تگڑا ہے. بے شک یہ ہے علی. اب آپ بتائیں علی کی طاقت کا کیا حال آج بھی اعتراض کرتے ہیں. آؤ جذباتی بات. ایک بندہ کیسے خیبر کے دروازے کو کھیل کے بڑا پھینکے ارے کچھ کو کھائے گا میں سکر. تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ علی کسے کہتے ہیں؟ جو خیبر کا دروازہ. کتنا وزن ہے؟ کتنا وزن ہے؟ منوں میں ہے. منوں میں ہے. اور علی اس دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے. ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے اور پکڑ کے ایسے پھینکتا ہے. قلعہ خیبر فتح ہو جاتا ہے. یہ قلعہ بھی کے شان والا ہے جس کا فاتح حیدر کرار ہے. یہودیوں کے منہ پر جوتی مارنے والا علی ہے. کل بھی یہودی جملہ دے رہا ہوں حضرت. کل بھی یہودی علی سے جاتا تھا. آج بھی جس کی رگوں میں یہودیوں کا خون ہے علی سے جملہ دے گیا. میں بس میں بڑے ادب سے بات کرنے والا ہوں, بڑے احترام سے مقدمہ پیش کرنے والا ہوں. یہ کون سا مقام ہے؟ کتنے دن ہو گئے باری باری سپہ سالار بنائے جا رہے ہیں, بھیجے جا رہے ہیں, لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اب وہ بولا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. وہ بولا کون تھا وہ جس کا نام زبان پہ آ جائے جان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے؟ میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے کہا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو گلے کو فتح کرے گا. لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا علم نہیں ہے. حضور نے فرمایا کل یہ جھنڈا اسے ملے گا آخر خیبر ہوگا. بھلے سے وہاں جتنے موجود تھے سب کے یہی ارمان ہو گئے کہ حضور کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے, یہ جھنڈا مجھے نصیب ہو جائے. میرا تو اپنا وجدان کہتا ہے اسی بات کو لے کے رات کو کئیوں کو نیندر بھی نہیں آئی کہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح فوج تیار ہو رہی ہے, میرے مصطفیٰ کے غلام تیار ہو رہے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا, سب موجود ہیں, ایک نہیں ہے. میں آئی نہ آئی علی کہاں ہے؟ کسی نے خبر دی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا لاؤ اگر دکھتی ہیں تو دیکھتے ہیں. اگر دکھتی ہے علی آئے. علی کیا مسئلہ ہے؟ تم اس لائن میں کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا علی ہمارے پاس ہر بیماری کی شفا ہے. نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا. کیا نکالا؟ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا, علی کی آنکھوں پر لگایا. شفا ہے. حضور نے لعاب دہن لگایا, شیخ محقق کی روح وجد میں آئی. شیخ محقق فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو
اللہ نے نبی کا دعاب دہن کس چیز سے بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں ملا، آج موقع آیا، آنکھوں میں دعاب دہن، حیدر کرار تیار، نبی نے دیا جھنڈا، علی بڑے بہت بڑے نامی گرامی طاقتور دشمن سامنے، مرحب بہت بڑا طاقتور پہلوان، اور جب علی میدان کی طرف بڑھے، میرے نبی نے علی کو جاتے ہوئے دیکھا، نبیوں کا پیر اپنے ویر کو جاتے دیکھ رہا ہے، فرمایا دیکھنے والی واہ واہ کیا بات ہے. اللہ کو ماننا پڑتا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا پڑتا ہے، نبیوں کو ماننا پڑتا ہے، کتابوں کو ماننا پڑتا ہے، جنت جہنم کو ماننا پڑتا ہے، روزے معاشر کو ماننا پڑتا ہے، پھر نماز کو ماننا پڑتا ہے، حج کو ماننا پڑتا ہے، روزے کو ماننا پڑتا ہے، زکات کو ماننا پڑتا ہے، جہاد کو ماننا پڑتا ہے. ان کو ماننے والا اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور سارا ایمان اگر بکھرے تو کہیں نماز نظر آتی ہے، کہیں توحید نظر آتی ہے، کہیں رسالت نظر آتی ہے، کہیں بہادری نظر آتی ہے، کہیں قیام نظر آتا ہے، کہیں سجدہ نظر آتا ہے، کہیں تلاوت نظر آتی ہے، کہیں انبیاء کے تذکرے نظر آتے ہیں، اور اکٹھا کرے تو علی نظر آتا ہے. کل ایمان اور خوش قسمت ہے سنی، کل ایمان. کہو علی 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 علی، ہاں مسکرا کے کہو علی علی. حضور فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ. واہ 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 علی کے ذکر سے سجاؤ. کون علی؟ کون علی؟ جو ہاتھ اٹھائے قبلہ کی طرف رخ کرے، ہاتھ باندھے، رکوع میں جائے، کانوں میں آواز آئے، بے شک ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ کون علی؟ وہ جو ہاتھوں کو اٹھائے، چہرہ قبلہ رخ کرے، ہاتھ باندھے، ثنا حمد تلاوت، رکوع میں جائے، کانوں میں آواز آئے، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ علی حالت نماز میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر انگوٹھی، اشارہ ہو، اتار لے جا، پھر اس کے بعد سجدہ ہو. ابھی 20 سنتیں آپ غالباً 20 تھی، 21 سنتیں بیان کر رہے ہیں. علی ایک ایک سنت ادا کرتا چلا جائے، نماز کو مکمل کرے. نماز مکمل ہو، ادھر میرا رب جبریل سے کہے. کس سے کہے؟ جبریل سے کہے، جبریل جا میرے محبوب کے پاس، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا. اللہ اکبر. اور رب ادائیں علی کی ہیں، ادائیں علی کی ہیں. رب نے علی کی اداؤں کو، نماز کو، علی کے اس سجدے
معاہدہ میں جبریل کو بھیج دیا ہے. علی معمولی ہستی ہے. اللہ اکبر. علی سنیے قرآن کیا کہتا ہے. بھائی آپ یہ تو بار بار پڑھتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا, کہیے ذرا یا ایھا الذین آمنوا. بیشتر مفسرین کہتے ہیں یا ایھا الذین, یہ ہے علی اور قرآن. ایک جملے میں بہت بڑا مضمون. جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, اے ایمان والو, مفسرین کہتے ہیں اس کا پہلا خطاب حیدر کرار ہے. قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. صاحبو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ پروردگار عالم نے جناب مصطفیٰ اور حیدر کرار کی شان میں اتاری. کیوں کہ پہلا نماز پڑھنے والا عاملہ کا نام تھا, اور پہلے نمازی کے ساتھ ساتھ مل کے اس کے ساتھ پہلا رکوع کرنے والا حسنین کا بابا حیدر کرار تھا. پھر سنیے ذرا, اللہ کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جہاں انگوٹھی دی وہاں یہ آیت آئی. پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو دن کو, اعلانیہ اور خفیہ, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور ان کے لیے کوئی بھی خوف نہیں, اور نہ ہی وہ غمگین ہیں. صاحبو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عبد الرزاق, عبد بن حمید, ابن جریر, دیگر کئی کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ تب نازل ہوئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. علی کے پاس 4 درہم تھے. کتنے درہم تھے؟ 4 درہم تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے اس ایک دن میں 1 درہم رات کو کسی کو دیا, 1 دن کے اجالے میں کسی کو دیا, 1 چھپا کے دیا, 1 بتا کے دیا. بڑے بڑے دیالو آج اس دور کے بڑے بڑے سخی سخاوتیں کرتے ہیں, ان کا بانٹنا ایک طرف, علی کا بانٹنا ایک طرف. اور کیا شان ہے, 4 درہم علی نے خدا کی راہ میں دیے, رب نے قرآن بنا کے نازل کیا. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. اور آگے بڑھے ذرا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کا معنی ترجمہ تفسیر یہ ہے کہ جہاں جہاں سے حضور گزرتے ہیں اللہ اس جگہ کی قسم قرآن. ذرا بلند آواز سبحان اللہ. رب اپنے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہے, اور یاد رکھو آپ بھی پیار کرتے ہیں, مجاز حقیقت کی طرف لے جاتا ہے. میں آپ دنیاوی پیار کرنے والا اگر کوئی دوست بیٹھا ہے اور اس نے اپنا دامن پاک رکھا ہے تو اسے بھی جنت کی خوشخبری ہے. آپ اسے بھی جنت کی خوشخبری ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیاوی پیار کرنے والوں, ایمان سے بتاؤ, اپنے دل سے پوچھو, کبھی آپ نے کراچی کی قسم اٹھائی ہے کہ یا اللہ مجھے کراچی کی قسم میرا یار وہاں رہتا ہے, مجھے لاہور کی قسم, مجھے پنڈی کی قسم,
کوئی نہیں اٹھاتا. اللہ کہتا ہے محبوب جس شہر میں رہتے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم. حضور جہاں جہاں سے گزرے جہاں جہاں سے گزرے میرا رب قسمیں اٹھاتا ہے. اب مثال دیتا ہوں مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. یہ میں چل رہا ہوں, یہ میرا ایک قدم, یہ دوسرا قدم, یہ پھر پہلا قدم, پھر دوسرا قدم, پھر پہلا قدم. نظر آ رہا ہے؟ دوسرا قدم, پہلا قدم, دوسرا قدم. حضور جب بلا مثال و تشبیہ چلتے ہوں گے رب کی قدرت دیکھ رہی ہوگی کہ یار کب پیر زمین پہ رکھے ہم قسم کھا لیں. ایک ایک قدم کی قسم ہے, ایک ایک قدم کی قسم ہے. ہم کہتے ہیں مکہ بھی عظمت والا, ہم کہتے ہیں مدینہ بھی عظمت والا. مکے میں حضور کے قدم لگے اور مدینہ میں قدم بقدم حضور گئے اور پھر ایسے گئے کہ آخری مقام بھی مصطفیٰ کا مدینہ ہی ٹھہرا. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے قدمین زمین پر لگے تو رب کائنات مصطفیٰ کے قدموں تلے نالے. حضور ننگے پیر تو نہیں نہ پھرتے, کہیے ذرا. حضور نالین پہنتے تھے, سر پہ رکھنے کو جو مل جائے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار. حضور کے نالین, نالین سے نلے مٹی, نیچے مٹی, اوپر نالین, اوپر تلوار, اوپر پاؤں, پھر اوپر بتدریج دھڑ. اور رب کائنات مصطفیٰ کے نالین کے نیچے آنے والے خاک کے ذروں کی قسم اٹھا رہا ہے. میں کہتا ہوں جو نالین سے لگے ان کی یہ شان ہے, جو تلوے سے لگا اس کا کیا مقام ہوگا. تلوے سے لگا, پھر جو چلتے چلتے حضور تشریف فرمائے. محبوب کی اولاد بھی محبوب ہوتی ہے نا. حسن و حسین آئے, حضور بیٹھے ہیں, دونوں کو پکڑا, پکڑ کے آہستہ آہستہ قریب کیا, نبی کے قدموں پر قدم شہزادے نے رکھا. اب آہستہ آہستہ حضور کی پنڈلیوں پر مصطفیٰ جھکتے چلے جا رہے ہیں. شہزادہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, رانوں تک, رانوں سے شکم مبارک, شکم مبارک سے علام نشرہ, تشریح نہیں کروں گا, علام نشرہ لکا صدرک, مصطفیٰ کا سینہ, قدم شہزادے کے, کہہ ذرا سبحان اللہ. سینہ مصطفیٰ, قدم شہزادے کے. اب میں پوچھتا ہوں جو قدموں کے نیچے مٹی آ جائے اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے حسن و حسین کا مقام کیا ہوگا. پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو قدموں تلے خاک کا ذرہ نالین مصطفیٰ کو چومے, صرف آتا ہی تو نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. جنوں انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول. تو جو خاک کا ذرہ جب یہ جان رہا تھا کہ ابھی جانے جہاں کا قدم میرے سینے پر پڑنے والا ہے تو وہ ادب سے سر کو جھکا کے مصطفیٰ کے تلوے پہ بوسہ دے گا یا نہیں دے گا. میں سوال کرتا ہوں اگر خاک کا ذرہ تلوے کو چومے تو رب قسم اٹھاتا ہے, اور اگر اس تلوے والے کے منہ کو آملہ چومے تو کیا شان ہوگا, مائی حلیمہ چومے تو کیا شان ہوگا. اور وہ جس کے تلوے کو
بوسا خاک کے ذرے دیں اللہ کے ہاں محترم ہو جائے. وہ اپنے لبوں سے اپنی بیٹی فاطمہ کے ماتھے کو چومے تو فاطمہ کا کیا شان. واہ 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 کیا بات. موسم عجب تیرا عجب موسم ہے. گلشن مصطفیٰ میں خوشبوئے مرتضیٰ آنے والی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے چچا حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ نام ہے فاطمہ. حضرت علی کی ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد. کعبے کی طواف کے لیے گئی, رکن یمانی کے پاس پہنچی, خاص تکلیف شروع ہوئی. دل میں خیال آیا تیرے گھر میں آئی ہوں, اپنے گھر تک گئی, پردہ نہیں رہے گا, تو رہنے سے پاک ہے, جو میں کہہ رہا ہوں, اور تو رہنے سے پاک ہے, کسی کو تو رہنے دے. رکن یمانی کی طرف سے کی بات شک ہوئی, تو تو رہنے سے پاک ہے, تو تو رہنے سے پاک ہے, کسی کو تو اندر آنے دے. اللہ اکبر. دیوار شک ہوئی. کس کے اذن سے؟ کون رہا ہے؟ شک ہوئی. آپ کی ماں اندر, وقت گزرا, پھر دروازہ نہیں کھولا. یقین اتنا ہے حالانکہ کعبے کو دروازہ بھی تھا, سن ذرا دروازہ بھی, لیکن جب واپسی کا ارادہ کیا, جب چولی مراد سے بڑھ گئی, جب چولی مراد سے بڑھ گئی, واپسی کا ارادہ کیا, دروازہ نہیں کھولا. جانتی تھی جو اندر لا سکتا ہے وہ باہر کا رستہ بھی بنائے گا. لال کو سینے سے لگا کے گھر لے کے آئی. جناب ابو طالب کو اطلاع ہوئی, تشریف لائے. جب تشریف لائے, مبارک دی ایک دوسرے کو. اب اپنے شہزادے کو دیکھ رہے ہیں, شہزادہ بھی کون سا ہے؟ تیری میری طرح کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ نہیں, نور. سبحان اللہ. میرا سٹیٹمنٹ ہے نہیں. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میں اور علی, سنو میں اور علی آدم کی تخلیق سے پہلے, میں اور علی ایک, اگلا لفظ بعد میں بولتا ہوں, میں اور علی ایک ہی نور تھے. یعنی نور مرتضیٰ نور مصطفیٰ سے جدا, نور مصطفیٰ نور مرتضیٰ سے جدا نہیں. فرمایا یہ نور چلتا آیا, چلتا آیا, چلتا آیا. جب حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو نور کا ایک لشکارہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا, نور کا دوسرا دھارا جناب ابو طالب کی طرف سے چلا گیا, اور فرمایا کہ میں اور علی دونوں کا شجرہ ایک ہے. میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے. میں مولویوں کی بحث میں نہیں پڑھتا, مجھے کسی کے ایمان و کفر سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر میں نبی کی طرف دیکھتا ہوں, میرا نبی کہتا ہے کہ میرا نور پاک پشتوں سے
ہمارے اجداد میں کوئی بھی شریعت سے ہٹ کر، میں جملہ دے رہا ہوں یار، یا تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکا یا آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ بس ایک جملہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں سمجھ آئے ذرا کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بیٹا ماشاءاللہ نکاح سے، جی جی اللہ اکبر نکاح شریعت ہے، کہاں سے چلی؟ اللہ اکبر کہاں تک پہنچی؟ اللہ کہاں تک پہنچی؟ اللہ اکبر اچھا جملہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر نبی آئے، نور وہی ایک ہے، کہنا نور وہی ایک ہے، نبی کا چلے سارے پاک علی کا چلے۔ اللہ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، کیا بات، اللہ ماشاءاللہ نور جھولی میں ماشاءاللہ، پیکرے رانا، اللہ اکبر، خوبصورت سبحان اللہ، حسین، ماشاءاللہ، اور تیرا میرا منڈا نکا جا چٹا ہوئے تو پورے محلے چ رولا پانے ہیں، اللہ جڑا ہے ہی نور، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا جڑا بات، ہے ہی نور۔ بے شک بے شک، میں کئیاں دا متھا تھوڑا جہا اوپر ہوئے اے نور ہے، چمکدا پیا ہے، بڑا خوش قسمت جڑا ہے ہی نور، اللہ سونا جڑا ہے ہی نور۔ ماشاءاللہ، بے شک، اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر علی کے نور کو جناب فاطمہ نے بھی دیکھا، آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اللہ جناب ابو طالب نے بھی دیکھا، آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ، دیکھتے دیکھتے چونکہ ماں کی نظر اولاد کے حوالے سے اللہ اکبر، بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، بہت اچھا، جناب فاطمہ غمگین نہ چلے، ذرا شوہر نامدار غور تو کیجئے، کہیں میرا وہم تو نہیں ہے، ہمارا بچہ دیکھ نہیں رہا۔ جناب ابو طالب نے بھی غور سے دیکھا اور کہنے لگے ہاں بی بی اس کی آنکھیں تو بند ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہا، پریشان ہو گئے۔ ایسے میں ابو طالب اٹھے، چلے اپنے پیارے کی طرف، کائنات کے دولہا کی طرف، سید و سرور کی طرف۔ اللہ اکبر، جس کی آنکھیں دکھتی تھی آج اس کی کبھی آنکھیں حضور آئے، چلو ماشاءاللہ کم ٹو دی پوائنٹ، حضور آئے، ماشاءاللہ، مبارک دی، ٹوٹے دل سے اللہ خیر مبارک کہا، چچی خیر تو ہے، اللہ اکبر، اللہ نور آیا ہے، پریشان محمد دیکھ نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا، امی مجھے دو، حقیقت ہے، چچی نے کیا، امی مجھے دو، یہ تو وہ ہے جسے زمانہ دیکھے گا۔ علی نبی کی گود میں، علی نبی کی گود میں، علی نے آنکھیں کھولی، واہ 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 ایسے کھولی، واہ واہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ کیسے فرق محسوس کیا کہ یہ پہلے گود ماں کی تھی، اب گود باپ کی تھی، اب جو گود ہے کسی اور کی ہے۔ اور تو تاریخ میں تو پڑھتا ہے، چل ایک اور نشانی تو تاریخ میں تو پڑھتا ہے نا کہ نبی کے بدن سے خوشبو آتی تھی، محسوس کیا کہ منزل مراد آ گئی۔ اور قومی ترانہ پڑھنے والے کیا سبحان اللہ، اور شاد باد رہ کے سبحان اللہ۔ علی نے آنکھیں
علی نے آنکھیں کھولی، گود میں ہیں، آنکھیں کھولے بچے کی تو پہلی چیز کیا نظر آتی ہے؟ چہرہ نظر آتا ہے۔ میں نے تصور میں کہا اے ولیوں کے ولی، اے مہری لگانے والے، اے مہر علی بنانے والے، اے حجویری بنانے والے، اے سلطان الہند بنانے والے، اے فرید الدین کو سہد الانبیاء بنانے والے، اے ولیوں کی فوج تیار کرنے والے، اے اس امت کے بے کسوں کا سہارا بنانے والے، مددگار بنانے والے، غریب نواز بنانے والے، داتا و خواجہ بنانے والے، میں نے چشم تصور میں عرض کی کہ آنکھیں بند کیوں تھی، کیوں بند تھی؟ کہا کہ میں اس جہان سے یہی ارادہ لے کے چلا تھا کہ کائنات کے رنگ و بو میں دیکھوں گا تو وہی چہرہ دیکھوں گا کہ جس چہرے کی اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ علی جان مصطفیٰ حضور رحمت کی جان اور ماتم جلدی جلدی حضور مصطفیٰ جانے اور حضور کہتے ہیں علی میری جان ہے، ماننا پڑا حضور رحمت کی بھی جان ہے، علی کی بھی جان ہے، علی کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ علی وہی ہے جو محشر کے میدان میں حضور کے حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے۔ علی وہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہے۔ کہیے ذرا آپ کی سبحان اللہ۔ ٹھنڈ تو میں نے رہنے نہیں دی آپ کی سبحان اللہ میں ٹھنڈی ہو گئی۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اچھا یہ ساتھ کیسا ہے؟ اور صرف یہ ساتھ یہیں تک ہے، اور قرآن جو علی کا ساتھ دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ اور علی جملہ کہہ رہا ہوں حضرت جو قرآن کا ساتھ دے رہا ہے، میں اور شاہ جی ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے شاہ جی اپنی مجبوری کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے میں اپنی مجبوری کی وجہ سے شاہ صاحب کو چھوڑ دوں کہیں اور۔ قرآن علی کا ساتھ دے رہا ہے، علی قرآن کا ساتھ دے رہا ہے، دونوں لازم و ملزوم۔ یعنی مجھے کہنے دیجیے ان میں جدائی نہیں ہے، ان میں جدائی نہیں ہے۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ پوچھنا میں چاہتا ہوں، جواب میں نہیں دوں گا۔ قرآن کب سے ہے؟ جواب میں نہیں دوں گا۔ قرآن کب سے ہے بتاؤ؟ قرآن کلام الہی ہے، قرآن تخلیق نہیں ہے، بہت اچھے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کب سے ہے؟ واہ واہ جب سے اللہ جی ایک خاص جگہ پہ میں نہیں بولوں گا۔ قرآن صفت پروردگار، قرآن بے ہے، قرآن لاحق، قرآن اللہ کی طرف سے، قرآن کو فنا نہیں۔ علی مخلوق ہے، علی مخلوق ہے، اس
کی خالقیت کی صفت ہے. خالقیت کی صفت ہے. سمجھ آ رہی؟ علی مخلوق ہے لیکن رب دے نبی نے جوڑ دیتا قرآن آیا اتوں علی آئے زمین تے پیدا تے اتھے ہی ہوئے نا اور چولی تے اتھے ہی پڑی نا اور کعبہ انہوں نے دور نہ اتھے ہی منور ہویا نا علی زمین تو قرآن آیا اتوں پھر سن قرآن آیا اتوں ایک دن میرے علی پاک نے ارشاد فرمایا او دیکھو میرے کو قرآن بولو جو پوچھنا جے پوچھو جن قرآن نہ محبت لے گا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بندے تھاڑے تھکے جے بندے تھاڑے تھکے جے جڑا تھکے نے تے رکھو وہ سبحان اللہ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام اور سوال کرو ماشاءاللہ اور سوال کرے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے. اگلا جملہ سنو گے فرمایا او لوگو تسی زمین دے راواں نو جان دے ہو سانو پوچھو قرآن دا دوسی آسمان دے راہ دی جان دے. اچھا میں پہلی باری آیا کہ میں نے اس پنڈ دے راہ دا نہیں پتا. ایوب صاحب قبلہ تجمل صاحب قبلہ قاری صاحب انہاں دی میت وچ میں آیا تے ہن سویرے مینوں پھر آنا پے تے میں کی مطلب ہے راہ دا پتہ اونوں نہیں لگدا جڑا سمجھ آئی کیا مینوں پتہ ہے راہ دا وہ پتہ لگا علی نو راہ دا بھی پتہ ہے کہ راہ ہے نہیں راہ مننا پڑے گا راہ ہے نہیں علی نو راہ دا پتہ ہے. تے فرمایا میرے کو پوچھو واہ واہ. کی پوچھو؟ فرمایا میرے کو پوچھو علی اور قرآن ساتھ ساتھ. فرمایا میرے کو پوچھو کیڑی آیت کدوں کہ سبحان اللہ کیڑی آیت کدوں. فرمایا میرے کو پوچھو دینے اتری رات نو اتری شان نزول کی ہے. علی نبی ہو سکتے جدوں وحی آئے کلے ہون تسی نال نہ ہو. فرمایا پاویں نبی کلے پر قرآن تے میرے نال واہ واہ. میں تے قرآن دے نال نا تے آئے پھر بھی سانو پتہ ہے راتی آئے پھر بھی پتہ ہے سورہ رحمان آئے پھر بھی پتہ ہے سورہ کوثر آئے پھر بھی پتہ ہے. علی دے نال تعلق جوڑ لو. علی علی کہا سدا راضی رہ. علی علی کہا سدا راضی رہ. اللہ اکبر. اور علی کی ولادت ہوئی کعبہ چمکیا کعبہ چمکیا. ایک اور گل آ گئی جی بولی جانا ایک ٹائم ایسا آیا کعبے دے اوتے ابرا نے حملہ کیتا. اللہ نے قرآن سے بھی کوٹ فرمایا علم تارا کہیں پاپا یا اللہ
160 ਪੁੱਤ ਸਨ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 50 ਡੇਜ਼ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਿਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਟਿਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ٹکن کیوں دیا ویچ علی ہونا چلی آئے کعبے کی جبی نور سے رنگین عجب ہے گفتگو ختم کعبے کی جبی نور سے رنگین عجب ہے یہ تیرا رجب ہے ارے یہ تیرا رجب ہے کونین کے سردار کی جھولی میں علی ہے سرکار دو عالم کو رہی جن کی طلب ہے ایک نور چلا نور کی سرکار میں پہنچا ایک نور چلا نور کی سرکار میں پہنچا وہ شیر خدا دین کی نصرت کا سبب ہے وہ جانے جہاں شان جہاں آئے جہاں میں وہ جانے جہاں شان جہاں آئے جہاں میں اسلام کا دشمن ہوا یوں جاں بلب ہے اور بخشا نہیں جائے گا ادو آل نبی کا 100 ہاتھ رساد سرے تھے بخشا نہیں جائے گا ادو آل نبی کا یوں دشمن حیدر پہ خدا کا یہ غضب ہے کہ آخری علی المرتضی علی بارگش پھر میرے لو اجازت کہ علی کا نام لیتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں اسی سے کام لیتا ہوں سہارا ہے علی میرا اسی کو تھام لیتا ہوں علی رحمان کا بندہ علی قرآن کا ساتھی علی ایمان کا جومر علی ایمان کا ساتھی علی سے جس کی چاہت ہے نبی سے اس کی الفت ہے نبی سے جس کی الفت ہے سمجھ کے رب سے محبت ہے علی ہر راز اندر ہے علی گہرا سمندر ہے علی کے نام کا شہدا کلندر ہے علی کے نام کا شہدا کلندر ہے علی تیرا علی میرا علی رب کا علی سب کا سنو جب سے ولایت ہے علی جب سے علی جب کا سنو جب سے ولایت ہے علی جب سے علی تب کا اور علی کی ساری شاہی ہے علی سر الہی ہے علی کے در سے پھر جانا تباہی ہے علی کے در سے پھر جانا تباہی ہے اور بڑے دعوے سے کہتا ہوں مقدر یوں جگا لینا علی سے دل لگا لینا علی سے دل ملا لینا علی آلہ علی اولا علی خیبر شکن مولا علی کی سیف کا جلوہ یہ قوت تھی کہ در کھولا علی کا نام آلہ ہے علی کا نام کافی ہے کدورت دور کرتا ہے علی کا نام شافی ہے علی قاسم ہے جنت کا علی قاسم جہنم کا علی تجوید کا ماہر علی ہے شاہ تکلم کا علی عالم علی ناظم علی اکرم علی اجمل علی اکمل علی محرم علی اسلم علی اجمیر کا مالک علی اجمیر کا مالک علی ہر شیر پر حاوی علی ہر شیر کا مالک علی سہون میں بستا ہے علی بغداد کا والی علوم سے اسم مشتق ہے علی 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 ذاکر علی شاکر علی طاہر علی ناصر علی انور علی اطہر علی صفدر علی حیدر علی شاہد علی زاہد علی واضح علی ظاہر میری قسمت کے کیا کہہ لے میں نازا ہوں علی پاکر علی خطبے کی عیبت ہے علی سے یہ ولایت ہے علی میں یار ایمان ہے علی کی سب حکومت ہے علی کے بیٹے سید ہیں علی کے لال جید ہیں علی کے ماننے والے وہی حق کے موجد ہیں اور شہادت سی شہادت ہے عبادت سی عبادت ہے سبھی کا سا لیے بیٹھے ولایت سی ولایت ہے اور ملا اجداد سے مجھ کو علی کے نام